اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم صلوات معرفت دین کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالعے پیش کر رہا ہوں۔ بہت سے سوالات بھی آتے رہتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ موضوع کو لے کے چلتا رہوں اور مطالعے پیش کروں کہ ہم دین حق کے ماننے والے ہیں، اور جب انسان کو ایک بہت بڑی نعمت ملتی ہے تو انسان کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ جب انسان کو نعمت ملی ہے تو انسان اس دین کی قدر کرتے ہوئے اس کی معرفت حاصل کرے۔ جب کوئی چاہنے والا کوئی ہدیہ دیتا ہے تو چاہتا یہ ہے کہ میرے اس ہدیے کی قدر کی جائے، میرے اس تحفے کی قدر کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، اور یہ جب دین ہمیں عطا کیا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ جب کسی شے کی قدر نہیں کی جاتی، مثال کے طور پہ میں اپنی انگوٹھی کسی کو ہدیتاً دے دوں، وہ انگوٹھی کو اٹھا کے کہیں پھینک دیں تو میں خود ہی تلاش کروں گا انگوٹھی کہاں گر گئی ہے تاکہ اٹھا کے واپس لے جاؤں، کیونکہ ہدیہ دینے والے کو قدر ہوتی ہے اس نے ہدیہ کیا دیا ہے۔ اگر کسی بھی شے کی قدر نہ کی جائے تو اسے واپس لے لیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے آل محمد کی قدر نہیں کی، اسی لیے بہت سے آج مسلمان ہیں لیکن ان کے دلوں میں آل محمد کی محبت نہیں ہے۔ جب قدر نہیں کی تو اللہ نے اس محبت کو اٹھا لیا۔ صرف انہی کو عطا کرتا ہے جو اس کی قدر جانتے ہیں۔ یہ مجالس جو ان کی قدر کرتا ہے وہی ان میں آتا ہے۔ یہ مجالس ملاقات کا ذریعہ ہیں، کن سے؟ انبیاء علیہ السلام سے، ائمہ سے، ملائکہ سے، مؤمنین سے، فرشتوں سے۔ یہ سب کے سب ان مجالس کی زینت ہوتے ہیں۔ نہ جانے کون کہاں موجود ہو، انسان ان ہستیوں سے ملنا چاہے تو مسجدوں میں آتا ہے، امام بارگاہوں میں آتا ہے۔ اس کا نام ہی ہے امام بارگاہ۔ نام اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اگر امام کی بارگاہ میں جانا ہو، اگر وہ یہاں نہ بھی آئیں تو جہاں پہ بھی ہوں ہمارا سلام انہیں پہنچ رہا ہے، ہماری عقیدت انہیں پہنچ رہی ہے۔ ان کے لیے قید نہیں ہے، وہ آزاد ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نجف میں بیٹھ کے بھی، کربلا میں بیٹھ کے بھی امام آپ کی ان باتوں کو سن رہے ہیں، آپ کی عقیدت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب جو بھی قدر کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے ان مجالس کے اندر صرف شیعہ نہیں آتے، سب آتے ہیں، صرف مسلم نہیں آتے، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ اب جو قدر کرتا ہے وہی مجلسوں میں آتا ہے، اب جو قدر نہیں کرتا وہ محروم رہ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ نہ سوچئے کہ یہ مجالس یہ شیعہ برپا کر رہے ہیں، یہ برپا کر رہا ہے، وہ برپا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، انسان اگر نیک کام کو کسی کے پاس بھی دیکھے اس کی قدر کرتے ہوئے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
انسان کسی بھی حتیٰ علم کو، ہمارے بہت سے بچے باہر کے ممالک میں پڑھنے جاتے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں علم ہے. اگر علم نہ ہو تو کون جائے گا؟ آپ قدر کرتے ہیں علم کی تبھی تو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں تمام کے تمام افراد سے مخاطب ہوں. جو علم کی قدر کرتا ہے وہ کافر کے پاس بھی اپنے بچوں کو بھیج دیتا ہے تاکہ ان کی قدر کرتے ہوئے وہاں پہ جا کے علم حاصل کر سکیں. ان مجالس میں کچھ نہ ملے، ثواب تو ملے گا. تو کم از کم اسی نیت سے مجالس میں آتے رہیں، اور مجالس میں آنے سے چلیں آپ نہیں آ رہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روکنے کا گناہ تو اپنے سر نہ لیجئے. بہت سے افراد سارا اپنے سر عذاب لے لیتے ہیں، گناہ لے لیتے ہیں، بچوں کو روکا، اس کو روکا، اس کو روکا. روکنے کی ضرورت نہیں ہے. خود نہیں بھی آ رہے ہیں تو جو جا رہا ہے کم از کم اسے نہ روکیں. ایک بہت بڑی دینداری کے خلاف ایک بہت بڑی عجیب و غریب شے ہے کہ انسان خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو عمل کرتا، برداشت بھی نہیں کرتا. یہ بہت بڑی ایک وبال ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے محفوظ رہیے. توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات کی. تو آج میں ایک نئے پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دیندار نہیں ہیں تو ہم کسی اور کو دین پہ عمل سے نہ روکیں. ہم کسی اور کے اور دین کے درمیان میں حائل نہ ہوں کہ ہم رکاوٹ بن جائیں. ہم کبھی کسی کو طنز نہ کریں، ارے بھئی یہ تو آج کل نمازیں پڑھنے لگے ہیں، بہت دیندار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، مولانا بن گئے ہیں، نمازوں سے تم کیا ترقی کر لو گے؟ ارے خود نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیے، دوسروں کو نماز سے کیوں روک رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے ذہن گراں میں؟ تو ہمارے ایک عجیب و غریب شے ہے کہ ہم خود بھی عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں. بھئی آج کل مجلسوں میں بہت جا رہے ہو، شیعہ تو نہیں ہو گئے ہو؟ نہیں، کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف اسے احساس ہوتا ہے کہ حسین کتنے عظیم ہے. یہ حسین کی عظمت اسے کھینچ کے لا رہی ہے. محمد وعجل. تو بہت سے میرے اہل سنت جو بھائی آتے ہیں، بچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ہم آ تو جاتے ہیں مجلس میں لیکن ہمیں بہت سے روکنے والے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بھی تم مجلس میں جانے لگے ہو، ایسا تو نہیں کہ تم شیعہ ہو گئے ہو. کہ میں قسمیں کھا کے بتاتا ہوں میں شیعہ نہیں ہوا ہوں، صرف مجلسوں میں جاتا ہوں. کہ گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، والدین سارا کا سارا وہ مسجد میں پتہ نہیں نہ جانے کس نے کیا کہہ دیا ہے، ہمارے والد کو شک ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تم کافر ہو رہے ہو. عزیزان گرامی، آ کے مجلسیں سن لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں سے کفر بیان ہو رہا ہے یا ایمان بیان ہو رہا. عزیزان گرامی، آ جائیے مجالس میں، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، کوئی بھی آ جائے. یہاں پہ سب کو آنے کے بعد قرآن سننے میں ملے گا، حدیث سننے میں ملے گی، پیغمبر اسلام کا ارمان سننے میں ملے گا، اور پیغمبر اسلام کی آل کی سیرت سننے میں ملے گی. تو اب یہاں پہ جو بھی آئے گا اسے خود یہاں پہ آنے کے بعد احساس ہوگا. پروپیگنڈوں کو مت مانیے. میں نے اس دن بھی کہا تھا جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیجئے، یہ پروپیگنڈا کام نہیں آتا ہے. پیغمبر اسلام کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کیے گئے، وہ سارے پروپیگنڈے مر گئے اور پیغمبر اسلام آج بھی زندہ ہے. دین اسلام آج بھی باقی ہے، قرآن کریم آج بھی باقی ہے. وہ یزید جو کہتا تھا میں حسین کا نام مٹا دوں گا، اس نے چاروں طرف سے گھیرا اور کہا گھیر کے مار دو، کوئی دیکھنے بھی نہ پائے کہ ہم نے مارا. اور آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ خود ہی مارتے ہیں اور خود ہی مارا ہے، خود ہی روتے ہیں. یہ آج ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے. بچے آ کے پوچھتے ہیں کہ مولانا، میں چھوٹے سے بچے بھی، چھوٹے بچے پاس کا اسکول میں کہتے ہیں نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں تم شیعہ ہو تو تم نے امام حسین کو مارا تھا اس لیے تم ہی رو رہے ہو. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں ہم نے مارا ہے اور ہم ہی خود ہی رو رہے ہیں تو آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہم قاتلان حسین پہ لعنت بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجیے. توجہ ہے عزیزان گرامی. تو عزیزان گرامی، ہمارا بہت واضح سا دین ہے، 2 اور 2 4 ہے. تو پیغمبر اسلام کی حدیث مشہور ہے اور ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور سب نے اس حدیث کو لکھا ہے. خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ انی تارک فیکم ثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. میں دوسرے مقام پہ بیان کر رہا تھا، صرف 2 جملے کہوں گا، آگے بڑھا دوں گا بات کو. توجہ سارے مجمع کی میرے ساتھ ہے.
تو حبیب خدا فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں. حبیب خدا فرما رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. اور وہ جو مجمع تھا وہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا. تو پیغمبر صحابہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں انی تارکن فیکم، تمہارے درمیان، الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی. تو ایک بات واضح ہو گئی، جو پیغمبر کہہ رہے ہیں نا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی عترت اپنے اہل بیت، تو ایک بات بہت کھل کے ہمارے لیے واضح ہو گئی، جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں. بات پہنچ رہی ہے جانے کے توجہ فرما. بس ٹھیک. اذان گرامی، اذان گرامی، یہ جتنا بھی دین کا پورا نظام ہے اگر اسے سمجھنا ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے دین کے پیشوا کون سی ہستیاں ہیں. جب آپ کسی ایسی ہستی کے پیچھے چلیں گے تو خود بخود آپ کو واضح ہوتا چلا جائے گا کہ یہ دین بہت بلند باعظمت دین ہے. آج پوری دنیا دم بخود ہے. ایک بہت بڑا مغربی مفکر ہے، نام لینا مناسب نہیں میں سمجھ رہا ہوں اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کسی بھی دین کو وہ اس طرح سے ترقی نہیں کر پایا جس طرح سے اسلام، اور اسلام میں بھی شیعہ. تو کہا میں نے بہت سوچا. فرانس کا ایک بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا مفکر ہے، اس نے پوری دنیا کا دورہ کیا تھا، تمام ادیان عالم کو پروفیسر تھا یونیورسٹی کے اندر. بہرحال اگر کہیں تو ہنری کوربن نام ہے، بہت بڑا پروفیسر رہا فرانس کا. اس نے کہا میں ساری دنیا میں گیا، خود عیسائی تھا. اس نے کہا میں نے یہودیوں کو اسٹڈی کیا، میں نے عیسائیوں کو اسٹڈی کیا، ہندوؤں کو، بدھ مت کے ماننے والوں کو، سب کو اسٹڈی کیا، مسلمانوں کو. تو میں نے دیکھا کہ بہت سے افراد جیسے ہی ان کے انبیاء گئے تو ان کے جو جذبات تھے وہ مان پڑتے چلے جا رہے تھے. جناب موسیٰ کے جانے کے بعد یہودیوں کے جذبات کمزور ہو گئے، جناب عیسیٰ کے جانے کے بعد عیسائیوں کے جذبات کمزور ہو گئے. اسی طرح سے بہت سے ہندوؤں کے اوتار آتے رہے، بدھ مت کے جتنے بھی، کہ حتیٰ مسلمانوں کے بھی رسول خدا کے جانے کے بعد وہ احساسات اس طرح سے نہیں رہے. لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کی حرارت ہر سال بڑھ جاتی ہے. کہ میں بہت سوچا کرتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین ابن علی کو 1400 سال ہو گئے ہیں کہ شہید کر دیا گیا. لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ جیسے ہی محرم آتا ہے ایک ایسی تحریک سی پیدا ہوتی ہے کہ خون حسین ابن علی اپنا اثر دکھاتا ہر سال محرم میں. اور ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتا، اس معجزے کو سمجھایا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی دنیا کا آدمی محسوس کرنا چاہتا ہے کہ امام حسین کا معجزہ کیسا معجزہ ہے، ہماری مجلسوں میں آ کے محسوس کرے. یہ مجالس امام حسین علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہے. پوری دنیا کے اندر لوگ کہیں پہ بھی بلاتے ہیں، دعوت نامے جاتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے. یہ واحد مجلس عزا ہے، دعوت نامہ نہیں چھپتا، ہر آدمی خود پوچھ رہا ہوتا ہے. یہ پوچھنا بتا رہا ہے کوئی حسین اتنا بعظیم ہے، وہ کسی کو نہیں بلاتا، ہر آدمی ان کا پوچھ کے ان کے پیچھے جاتا ہے. یہ حسین ہے. اذان گرامی، جس کے اندر بھی دین کی محبت ہوگی، جس میں دینداری ہوگی، وہ خود بخود حسین ابن علی سے وابستہ ہو جائے گا. کسی بھی دور میں حسین ابن علی سب سے بڑی علامت ہے، نشانی ہے دین کی. تو یہ مجالس ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو. شاعر نے بڑے منفرد انداز سے کہا ہے، وہ کہتا ہے کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو. فرض کیجئے، یہ نہیں کہا کہ خدا نہ کرے مجلسیں نہ ہو. شاعر کہتا ہے کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. وہ کہتے ہیں کہ جناب سید الشہداء علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً شہید ہونے کے باوجود بھی خون کو تلوار پہ اگر فتح ہوتی ہے تو کربلا میں نظر آتی ہے. لبیک یا حسین. اذان گرامی ہے لبیک. میں کیونکہ وقت کے اندر کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مطالب کو پیش کروں تو توجہ میرے ساتھ رہے گی. اذان گرامی، تو دین ایک ایسی شے کا نام ہے کہ اگر آپ خود عمل نہ بھی کرتے ہوں دوسروں کو رکاوٹ نہ بنے. جو دوسروں کو روکتا ہے وہ خود بھی محروم ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی کسی اور کے دین پہ عمل کرنے سے خوش ہوتا ہے اللہ اسے بھی توفیق دیتا ہے، وہ دیندار بن جاتا ہے.
ایسی بہت سی تاریخ کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. عزیزان گرامی، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ جہاں جناب عمار، حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد اور والدہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ. بعض نے اختلاف کیا کہ حضرت یاسر سے پہلے بھی ایک مرد شہید ہے، لیکن خواتین میں پہلی شہیدہ حضرت سمیہ. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ حضرت عمار یاسر مسلمان ہو گئے. جب گھر گئے تو ان کے والد والدہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ تم محمد سے بہت قریب ہونے لگے ہو. بیٹا ان سے زیادہ قریب نہ ہونا، سارے قریش کے بڑے بڑے سردار ان کے مخالف ہیں، اتنے سرداروں سے کیسے لڑو گے، تم کمزور ہو. اور محمد خود یتیم تھے. عزیزان گرامی، حقانیت کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ چاہے زمین دوز ہو، زمین پہ بیٹھا ہو، لیکن ایک مرتبہ جب اٹھ جائے تو ساری بلڈنگیں چھوٹی نظر آئے، بادشاہ اس کے سامنے ہیچ نظر آئے. عزیزان گرامی، حق کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کشش پائی جاتی ہے. جیسے مقناطیس ہوتا ہے، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے. مقناطیس ہوتا ہے نا، اس میں کشش ہوتی ہے. احادیث میں ہے، بعض احادیث میں ہے. ابھی میں بہت بڑے عالم کے مقالے کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بہت سے مومن بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی جیسے دین میں کشش ہے، ان میں کشش پیدا ہو جاتی ہے. اللہ ان کی وجہ سے بہت سوں کو دین کی طرف لے آتا ہے. صرف نبی اور آل نبی ایسے نہیں ہیں، ان کا مقام تو بہت زیادہ ہے کہ ان کے بعض ماننے والے ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کے ماننے والے ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے لوگوں میں کشش پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عمار یاسر انہی میں سے تھے. اپنے پورے قبیلے میں ماں باپ سب کے سامنے جب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے بیٹا کیا بات ہے، بالکل بدل چکے ہو، تمہاری صورت بدل گئی ہے، تمہاری سیرت بدل گئی ہے. ہمیں ویسے تم سے محبت تھی لیکن اب تمہیں دیکھنے کا جی کرتا ہے کہ یہ اثر میرا نہیں ہے، یہ جو میں محمد مصطفیٰ کی شعاؤں سے کچھ حاصل کرتا ہوں یہ اثر آپ میں نظر آ رہا ہے. عزیزان گرامی، جو آل محمد کے پاس بیٹھنے لگتے ہیں ان میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے. کوئی کمیل ابن زیاد نخعی بن جاتا ہے، کوئی مالک اشتر بن جاتا ہے، کوئی میثم تمار بنتا ہے، کوئی غلام ہوتے ہوئے، سیاہ فام ہوتے ہوئے، افریقی ہوتے ہوئے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، کہ جناب امیر نے غلام خریدا تھا، زر خرید غلام تھے. بہت لوگ کہتے تھے حقیر آدمی کون ہے، لیکن عزیزان گرامی اگر علی ابن ابی طالب غلام بھی خریدیں، اسے تربیت کر دیں، وہ غلام تربیت پانے کے بعد ایمان کے ایک ایسے درجے پہ چلا جاتا کہ بڑے بڑے فقہا کے سلام کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ در ایسا ہے، اس کے اندر کشش ہے. آئیے ذرا میں چند مثالیں دینا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انسان کے اندر یہ کشش پیدا ہو جائے کہ جہاں جائے دین اس کے اندر نظر آنے لگے کہ یہ باعمل انسان ہے. عزیزان گرامی، عقیدہ، عمل، اخلاق، یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد ایک شخصیت بنتی ہے. شخصیت انسان کے کردار سے، اعمال سے، افعال سے، اس کی صورت میں، کردار میں نظر آتی ہے. بہت سے افراد کہتے ہیں، یہ آپ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کو دیکھنا عبادت ہے. ہاں پیغمبر نے فرمایا، لیکن مولا سے پوچھا، مولا نے کہا صرف مجھے نہیں، میرا اگر کوئی حقیقی ماننے والا ہو، میرے اس ماننے والے کو جس کو دیکھ کے میری یاد تازہ ہوتی ہو، اسے بھی دیکھنا عبادت ہے. عالم ربانی کو دیکھنا عبادت ہے. عزیزان گرامی، ہمارے اندر ایک ایسا مقناطیس ہے کہ اگر ہم اس کو سانچتے چلے جائیں، تربیت کرتے چلے جائیں، سیکل کرتے چلے جائیں تو ہم میں کشش پیدا ہو جائے گی، مختلف حالتیں پیدا ہو جائیں گی. ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں المؤمن کالماء، مومن جو ہے وہ پانی کی طرح سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کتنی چیزیں پاک کرنے والی ہوتی ہیں، انہیں سب کو کہا جاتا ہے مطہرات. مطہرات یہ چیزیں، طاہر تو سب چیزیں ہیں، پاک ہیں، لیکن کچھ چیزیں طاہر نہیں ہوتی، صرف وہ مطہر بھی ہوتی ہیں، خود بھی پاک ہوتی ہیں، دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہیں. ان میں سب سے پہلے ہے پانی. اور معصوم فرماتے ہیں مومن بھی پانی کی طرح سے ہوتا ہے، صرف خود پاک نہیں ہوتا، جہاں جاتا ہے لوگوں کو پاک کرتا رہتا ہے. تو کیا مطلب، یعنی آپ اور میں کہیں سے گزریں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی؟ نہیں، پانی جسموں کو پاک کرتا ہے، مومن نفسوں کو پاک کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے. عزیزان گرامی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا.
اور میں کیونکہ کوشش کر رہا ہوں زیادہ مطالب پیش کروں، اور مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگ نعرے سے لگاتے ہیں کہ جب میں پانی پی رہا ہوتا ہوں تو سہارا مل جائے گا، اس کے میں آپ کی نعرے کے درمیان پانی پی لیتا ہوں، مجھے عادت ہو چکی ہے، ایک گھونٹ مجھے صرف لینا ہوتا ہے۔ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، یہ جتنے مطالب ہیں معصوم فرماتے ہیں المؤمن کلمہ، اس حدیث کو سن لیجیے گا، پلے سے باندھ لیں، ایک مرتبہ عربی کے الفاظ یاد کر لیں۔ ایک حدیث میں ہے وہ مومن جو 40 احادیث یاد کر لے اور ان پہ عمل کرے، روز قیامت اسے فقیہ اٹھایا جائے گا، وہ فقیہ اٹھایا جائے گا روز قیامت۔ تو المؤمن کلمہ، کاف الف لام میم الف حمزہ، المؤمن کلمہ، مومن پانی کے مانند ہے، پانی کی طرح سے ہوتا ہے۔ توجہ رہے گی میرے ساتھ، مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے۔ فقہا نے پانی کی 5 اقسام لکھی ہیں، پانی بھی پوری طرح سے پنجتنی ہے، تو 5 اقسام لکھی ہے فقہا نے۔ اب جو توضیح المسائل پڑھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں آگے ہوگا، میں جلدی اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ پانی کی 5 اقسام، جاری پانی ہے، جیسے دریا کا، سمندر کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، دوسرا بارش کا پانی ہے، تیسرا کنویں کا پانی ہے، چوتھا کور پانی ہے، اور 5واں آب قلیل ہے، جو گلاس میں چھوٹا سا پانی ہے۔ یہ جو آب قلیل ہے نا، جیسے نجاست سے ملتا ہے فوراً ناپاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، لیکن باقی پانی آسانی سے نجس نہیں ہوتے، جب تک یہ رنگ بو یا ذائقہ نہ بدل جائے تب تک نجس نہیں ہوتے، لیکن یہ آب قلیل فوراً نجس ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ، یہ بہت جلدی بدل جاتا ہے۔ کچھ مومن آب قلیل کی طرح سے ہوتے ہیں، جیسے ہی برائیوں سے ملیں گے فوراً برائیاں پکڑنے لگتے ہیں۔ آب قلیل کبھی نہ بنیے گا، جس قدر ہو سکے کم از کم کر ضرور بنے، کم از کم کر ضرور بنے۔ اور جو مجلسوں میں مسلسل آتے ہیں نا، وہ آب جاری کی طرح سے ہوتے ہیں، بہتے چلے جاتے ہیں، جو ان سے مس ہوتا ہے، جو مل جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ آب جاری کبھی بھی نجس نہیں ہوتا، وہ پاک ہی رہتا ہے، جہاں سے گزرتا ہے ہر جگہ کو، زمین کو، راستوں کو، سب کو پاک کرتا چلا جاتا ہے۔ تو مومن آب جاری کی طرح سے بنے۔ آب جاری کی بہت بڑی ایک مثال ہے، بہت بڑی مثالیں ہیں، میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مالک اشتر، مالک ابن حارث نخعی الاشتر، یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المؤمنین کے اصحاب میں سب سے زیادہ جلیل القدر جناب مالک اشتر ہیں۔ میں نے پہلے بھی ان سے متعلق پیش کیا، آج کسی اور واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مالک اشتر سے متعلق حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کانا لی کما کنت لرسول اللہ، مالک کو مجھ سے وہ نسبت تھی جو مجھے رسول خدا سے تھی۔ میں نے اتنی بڑی حدیث کسی صحابی سے متعلق کسی معصوم کی نہیں دیکھی ہے۔ تو پوچھا مولا، یعنی علماء سے سوال کیا گیا کہ مولا نے یہ کیوں کہا کہ جس طرح مجھے رسول خدا، یعنی جیسی مجھے پیغمبر سے نسبت تھی، جیسی میں پیغمبر کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے کھڑا رہتا تھا کہ کوئی پتھر آئے گا میں اپنے سینے پہ لوں گا، کوئی تیر چلے گا میں اپنے سینے پہ روکوں گا، کوئی تلوار کا وار کرے گا میں اسے روکوں گا، اسی طرح سے مالک میرے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہتے تھے کہ اگر کوئی مولا مشکل کشا کی شان میں گستاخی کرے گا تو میں دفاع کروں گا۔ جب تک میں ہوں بوڑھے تھے، لیکن اتنا ایمان تھا کہ مولا نے کہا تھا مالک کو مجھ سے وہ نسبت ہے۔ یہ عمر کا کوئی انسان پہ فرق نہیں پڑتا، کوئی بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، فرق پڑتا ہے تو انسان کے ایمان سے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ بڑے بڑے بوڑھے افراد ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن اوسجا ہیں، جناب سعید ہیں، ضعیف العمر ہیں، لیکن ایمان میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ عزیزان گرامی، آج اپنے کردار کے اندر کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کوئی آل محمد کا جو ماننے والا نہ ہو وہ آپ کے کردار کو دیکھ کے آل محمد سے دور ہو جائے۔ آپ اس طرح سے بنیں کہ ہر آدمی آپ کو دیکھنے کی وجہ سے آل محمد سے قریب ہوتا چلا جائے۔ ہمارا کردار اتنا بلند ہو کہ لوگ ہمیں دیکھنے کے بعد کہیں کہ اگر یہ ماننے والے ایسے ہیں تو آل محمد کیسے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں گے۔ آئیے ذرا اس پہلو کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثالیں میں نے بہت جلیلی پیش کی ہیں، لیکن آئیے اس پہلو کو پیش کروں کہ دین کے معاملے میں ہم رکاوٹ نہ بنیں، جیسا بھی ہو سکے ہم کبھی بھی مانے نہ ہوں، رکاوٹ نہ ہو۔ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ بعض اوقات دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس دور میں آپ خود عمل کر سکیں نہ کر سکیں، کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ میں اس بات کو دہرا رہا ہوں جب تک کہ آپ کے ذہنوں میں اتر نہ جائے، میں اسے دہراتا رہوں گا۔
میں سب چہروں کو دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہم کہیں پہ بھی مانے یا رکاوٹ نہ ہو. آج ہمارے یہاں میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا، شادیوں میں بعض اوقات ایسا ماحول ہوتا ہے، بعض افراد شرکت نہیں کرنا چاہتے کہ میں آپ کو نہیں روک رہا، میں خود شریک نہیں ہو رہا. اسے اتنی لعنت ملامت ہوتی ہے کہ بھئی آپ کیوں شریک نہیں ہو رہے. کبھی تھوڑی دیر کے لیے آ گیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میں ان تمام کے تمام رسوم کے اندر شریک ہو جاؤں، میں نہیں گنہگار ہونا چاہتا. ہمارے ہاں رکاوٹ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ خود عمل کریں نہ کریں لیکن دوسرے کو عمل کرتا برداشت نہیں کرتے. یہ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ سارے اس پورے معاشرے کو آپ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں. یہ خاموشی کئی مرتبہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان دیکھ رہا کہ ایسا ہو رہا ہے. عزیزان گرامی، ہم کئی مرتبہ رکاوٹ ہیں، ہم خود رکاوٹ ہوتے ہیں. اگر کوئی دین پہ عمل کرنے لگتا ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، جب ہم سارے ہی عمل نہیں کر رہے تو یہ اکیلا ہی کیوں دین پہ عمل کر رہا. کوفے میں جانے والے سب سے زیادہ شہداء کربلا میں تعداد کوفے کے لوگوں کی، لیکن وہ ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے آ رہے تھے. جناب ابن مظاہر، مسلم نے اوسط کہ تمام 40 سے زیادہ شہید ہیں کوفے کے، شاید 50 سے زیادہ ہوں، 72 میں سے 40 یا 50 کوفے کے ہیں، لیکن چھپ چھپ کے آ رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کوفے کا ماحول ایسا کہ اگر ہم جائیں گے تو ہر آدمی یہ لعنت ملامت کرے گا، ارے مارے جاؤ گے حسین کا ساتھ دو گے. مجھے پوری طرح سے احساس ہے مجالس میں جو ہمارے بہت سے دوسرے برادران آ رہے ہیں انہیں کتنا سننا پڑتا ہوگا، پورے سال انہیں تبرہ سننا پڑتا ہوگا اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، کیوں مجلس میں گئے تھے، ارادہ کیا ہے، مستقبل کیا ہے. عزیزان گرامی، اسی طرح سے ہمارے برادران میں کوئی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رکاوٹ بنیں. عزیزان گرامی، کوئی بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے، اگر خاندان میں دوسرے افراد نہیں پڑھیں، تم پڑھ کے کیا کرو گے جب کوئی اور نہیں پڑھ رہا. نہیں، آج کسی بھی طرح سے کسی کو عمل سے نہ روکیے. جب آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ عمل پہ صحیح چل رہا ہے تو آپ رکاوٹ نہ بنے. میں دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں، اگر آپ خود نیک عمل نہیں کر سکتے نہ کیجئے، آپ گنہگار ہوں گے، لیکن دوسروں کے عمل کی ذمہ داری مت لیجئے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمان ہے کہ وہ آدمی عقل نہیں رکھتا جو اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو تباہ کر دے، اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر دے. عزیزان گرامی، یہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، میں جانتا ہوں میں نے سخت جملے کہے ہیں، لیکن یہ فریضہ سمجھتا تھا جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں. دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا بعض اوقات. اور یہاں تک میرے ایک دوست سے مولانا کہنے لگے کہ میں اپنے بچے کو عالم دین بنا رہا تھا تو خاندان کے باقی لوگوں نے کہا، ارے خود تو فاقے کرتے رہے، بچوں کو بھی فاقے کرواؤ گے؟ بھائی تم اس لائن میں آ گئے تھے، اس کے بعد فاقے کرتے رہے. بھائی اکا دکا ہی ہوتے ہیں جو بیچارے دین کے معاملے کے اندر ترقی کرتے ہیں، بہت زیادہ دین پہ عمل کرنے سے بھی. ایک اور صاحب کا، میں جس فیلڈ کے اندر ہوں وہاں پہ عمل کرتا ہوں، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا بھئی کیا ملا تمہیں صلہ رشوت نہ لینے کا؟ گھر کے اندر جو حالات سے مکان تو بنوا نہیں سکے. عزیزان گرامی، آج ہم نہ یہ کہ صرف دین پہ خود عمل نہیں کرتے بلکہ ہم دین پہ عمل کرنے میں رکاوٹ ہیں. خدا نہ کرے کہ ہم ایسے ہوں کہ ہم دین پہ عمل کرنے میں رکاوٹ ہوں. جملہ دوبارہ. عزیزان گرامی، میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، نوکریوں کی، تجارت کی، بزنس کی، کاروبار کی، تعلیم کی، ہر چیز کی مثال دے سکتا ہوں. کاروبار کے اندر ایک ہی گھر کے اندر چند بھائی ہیں، ایک ہی دکان کو چلا رہے ہیں، اور نہیں جانتے چیز خالص ہے نہیں ہے، بیچ رہے ہیں، فوراً کہہ دیں کہ نہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ بالکل خالص، بالکل درست ہے، جیسا ہم نے کہا، جیسا لکھا ہے ویسا ہے. ایک اگر کہہ دے کہ نہیں بھئی ہم ضمانت نہیں دے سکتے، سارے بھائی اسی کی لعنت ملامت کریں گے. کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ جب چیز بک رہی ہے بکنے دو، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ عزیزان گرامی، خدا را اگر آپ دین پہ عمل نہیں کرتے تو آپ خود گنہگار ہیں، لیکن جب دوسروں کو آپ روکتے ہیں تو ان کا گناہ بھی آپ ہی کے ذمہ آ جاتا ہے. دوسروں کا گناہ تو کم از کم اپنے ذمہ نہ لیجئے. ہم دوسروں کے جواب، اپنی قبر کے اندر دوسروں کا جواب کیسے دیں گے؟ کیوں اتنے ہم مطمئن ہیں کہ ہم سب کے جواب دے لیں گے اپنی قبروں کے اندر؟ عزیزان گرامی، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، دور سخت ہے. عراق میں اس سے بھی زیادہ سخت دور گزرا. بحرین میں ایک ایسا دور آ گیا تھا عراق میں جہاں اپنے ہی گھر کے اندر لوگ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اگر میں نے کچھ کہہ دیا حکومت کے خلاف، صدام کے خلاف، میں نے ایک جملہ کہا تو گھر میں ہی سے کوئی مخبری کر کے بتا دے گا کہ میں نے ہی خلاف بولا ہے. عزیزان گرامی، ایسا بھی دور آیا ہے. ایک زمانے میں کوفہ ایسا تھا، آج لگتا ہے پوری دنیا ہی کوفہ بن گئی ہے.
کہ پوری دنیا میں دین پہ عمل مشکل بنتا چلا جا رہا ہے. یہ میں ساری باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو ہم دور بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، آگے ظہور کا دور آنا ہے، اور جب ظہور کا دور آئے گا تو وہاں پہ سب سے بڑا کام پہچاننا نہیں ہوگا. کافر و مشرک بھی پہچان لیں گے کہ یہ امام حق ہے، لیکن پہچاننے کے بعد امام کی طرف قدم اٹھانا سب سے مشکل کام ہوگا. اس راہ میں چلنا بڑا مشکل کام ہوگا. ارے کس کس سے لڑیں گے؟ ساری دنیا تو مخالف ہو گئی ہے. عزیزان گرامی، اس لیے اس دور کے اندر ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنی طور سے اپنے آپ کو آمادہ کریں، تیار کریں کہ سرور کائنات نے جو نظام دیا تھا. آئیے ذرا میں 2 مثالیں اور دینا چاہتا ہوں، اگر چلیں گے. زیادہ تو میں نے آپ لوگوں کو تلخ نہیں سنا دیا، موڈ تو نہیں آف ہو گیا ہے؟ چلیں آپ اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے سب اونچی آواز سے صلوات پڑھیں گے. بس بھئی اب ماحول بن چکا ہے. میں آپ کو 10 سے 15 منٹ زحمت دوں گا، اس کے بعد پھر مصائب پہ آ جاؤں گا. آج شخصیت بھی ایسی ہے جن کے مصائب پیش کرنے ہیں کہ جو جناب سید الشہداء کے سپہ سالار ہے. حسین ابن علی کا سپہ سالار بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. سوچئے جناب عباس کا مقام کیا ہے. 2 مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی مصیبت جو پوری دنیا کے اندر میں جہاں جہاں گیا ہوں، پورا میں نے فارس سے لے کے آخر دنیا کے کونے تک مجھے سفر کرنے کا موقع ملا. ایک بیماری جو ہر جگہ موجود ہے وہ ہے کہ کمزور کو دبایا جاتا ہے، پریشر بلڈ کیا جاتا ہے ہر بات پہ، ارے تمہیں کیا پتا. اور جو پیسے کے لحاظ سے مضبوط ہو یا عہدے کے لحاظ سے مضبوط ہو، چاہے وہ غلط کہہ رہا ہو، ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، جسے عام سادہ زبان میں چاپلوسی کہا جاتا ہے کہ بھئی ہر انسان ہاں میں ہاں ملا رہا ہے. وہ غلط بھی کہہ رہا ہوگا، ہم بالکل سبحان اللہ کیا کہنے ہیں آپ کے. اور کمزور ہوگا اور پتہ ہوگا یہ بالکل صحیح مشورہ دے رہا ہے، کہ تمہیں کیا پتا، تم مجھے مشورہ دیا کرو گے آئندہ سے. عزیزان گرامی، انسان کے اندر انصاف پسندی ہونی چاہیے. پیغمبر اسلام نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ کمزور ہے. سب کے سب خود پیغمبر کے صحابہ جناب سلمان فارسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، ارے اسے عربی تو صحیح آتی نہیں، یہ آپ کو مشورہ دینے بیٹھا. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سب چپ ہو جاؤ، سلمان کا مشورہ سب سے اچھا تھا. یہ جو سلمان نے کہہ دیا، سرور کائنات یہ نہیں دیکھ رہے کہ فقر و فاقہ ہے، پیون لگا ہے، پوری ابا قبا پھٹی ہوئی ہے، فقیر آدمی ہیں، درویش انسان ہیں، بس علی سے ولایت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، جناب سرور کائنات یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا ایمان رکھتے ہیں. آج ایمان کی قیمت کتنی ہے ہماری نگاہوں کے اندر، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کتنا ایمان کا احترام کرتے ہیں کسی کے. سنیں گے حضرات مثالیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، اب یہاں تک کہ 2 جلدی مثالیں پیش کروں گا. ایک بہت امیر صحابی رسول تھے، بہت پیسے والے تھے. پیسے والے سے مراد یہ نہیں چھوٹے موٹے پیسے والے نہیں ہیں، بہت زیادہ پیسے والے. ان کا لباس بھی بہت زرق برق پرانا، وہ جو عرب پہنتے تھے، سر پہ کپڑا پرنا لیتے ہیں، انہوں نے باندھ رکھا اور بیٹھے ہوئے ہیں اکڑ کے کہ میں بہت پیسے والا آدمی. ان کی جو ابا تھی، جو لباس تھا بہت قیمتی تھا. اتنے میں ایک بہت ہی بیچارے غریب، اور زیادہ تر صحابہ غریب ہی تھے، بیچارے غریب آ کے بیٹھے ساتھ میں. انہوں نے فوراً اپنی ابا کھینچ کے ایک طرف ہوئے اور شکل سی بنا کے انہیں دیکھا کہ یہ فقیر آدمی میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. پیغمبر اسلام رحمت للعالمین کبھی توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ. پیغمبر اسلام رحمت للعالمین ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ کی ریش مبارک کے بال کھڑے ہو گئے. اتنا جلال آیا حبیب خدا کو کہ ایک مرتبہ آنکھیں سرخ ہو گئی، اور وہ جو امیر صحابی تھے، پیسے والے تھے، انہیں دیکھا. وہ سمجھ گئے کہ پیغمبر ناراض ہو گئے میری حرکت کی وجہ سے. کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہا ہاں. اگر یہ تیرے ساتھ بیٹھ جاتا کیا تیری آدھی دولت اسے چلی جاتی؟ تو اپنی دولت کے چلے جانے پہ نہ کیوں اس کے تو نے اتنا زیادہ احساس کیا؟ ایک مرتبہ جب پیغمبر کو اس حالت میں دیکھا تو پیغمبر تربیت کر رہے تھے، اخلاق کیا ہے، دین کیا ہے، دینداری بتا رہا ہوں آپ کو. فوراً انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو راضی کرنے کی خاطر اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی آدھی دولت انہیں دینے کے لیے تیار ہوں. پیغمبر اسلام نے فوراً مسکرا کے اس فقیر و غریب صحابی کو دیکھا، کہا کہ آپ کو آدھی دولت قبول ہے معاف کرنے کے لیے؟
تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی خاطر انہیں ویسے ہی معاف کیا، مجھے ان کی دولت نہیں چاہیے، میں نے ویسے ہی معاف کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہا اب ذرا انہیں سمجھا بھی دیجئے کیوں معاف کیا۔ یہ نہیں کہا مجھے سمجھا دو، پتہ ہے یہ تربیت میری ہی ہے، کہ اسے سمجھا دو کیوں نہیں چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ ڈر میں اس بات سے رہوں کہ کہیں اس کی آدھی دولت کے ساتھ اس کا اخلاق بھی مجھ میں نہ آ جائے، کہ اس کی آدھی دولت آئے تو میں بھی ایسا ہی نہ بن جاؤں کہ کل میں بھی غریبوں سے اپنا دامن چرانے لگوں۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات اتنے کریم ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی یتیم کے کام آئے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو جتنے بال اس کے ہاتھ تلے آئیں گے اتنے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جتنے بال جب آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے تو کہ اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور کافل الیتیم کہاچین معی فی الجنہ، اور یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ ایک عام یتیم کو پالنے والا، ارے ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں ایسے جائے جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ اور جس ابو طالب نے کائنات کے سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، ان ابو طالب سے متعلق کیا خیال ہے؟ عزیزان گرامی، دینداری یہ نہیں ہے کہ انسان یعنی جرأت اپنے اندر پیدا کرنا، ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ دیکھا جائے صحیح بات کیا، یہ بھی نہ بن جائے انسان کہ ہر بات پہ تنقید ہی کرنے لگے، ہر بات میں کیڑے نکالنے لگے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حق بات کو حق کہے، غلط بات کو غلط کہے، مزاج اپنا ایسا بنا کہ سنیں، سمجھیں، دیکھیں، پرکھیں، اس کے بعد فیصلہ کریں۔ عزیزان گرامی، ہمارے اندر اتنا معیار بلند ہو جانا چاہیے ان مجالس کے صدقے میں، حسین ابن علی کے صدقے میں، کہ ہمارا معیار اتنا بلند ہو کہ ہم صحیح بات کو صحیح کہیں، یہ نہ دیکھیں یہ کون ہے، غلط بات کسی کی بھی ہو اسے غلط کہیں، صحیح بات کسی کی بھی ہو اسے صحیح کہیں۔ عزیزان گرامی، آخری مرحلے کو پیش کر رہا ہوں، اور پھر حضرت عباس علیہ السلام، کہ آج کون ہے حضرت عباس علیہ السلام؟ آپ نے ایک ان کا پہلو سنا ہے، اور وہ ہے ان کا جلال، ان کی شجاعت، لیکن حضرت عباس کا علم، ان کی معرفت۔ ایک ذاکر تھے، کہیں عراق میں مجلس پڑھ رہے تھے، میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا کسی کتاب میں، تو پڑھتے پڑھتے کہہ گئے حضرت عباس بہت بہادر تھے، بہت وفادار تھے، لیکن جناب سلمان فارسی کا علم زیادہ تھا۔ کہہ گئے کہیں، بغیر تحقیق کے بعض کا انسان بول دیتا ہے۔ اسی بس بھئی اب یہ مصاحب کی تمہید ہے، سن لیجیے گا جتنا پیش کر رہا۔ تو ایک مرتبہ یہ کہا تو رات میں اسی ذاکر نے خواب میں جناب عباس علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بہت بڑی مسند پہ تشریف فرما ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اصحاب ان کے سامنے کھڑے ہیں، انہی میں سے ایک حضرت سلمان فارسی بھی ہیں۔ اب وہ ذاکر دیکھتے ہیں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عباس مسند پہ ہیں اور جناب سلمان بھی کھڑے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ذاکر کو دیکھا جناب عباس علیہ السلام نے، پھر جناب سلمان کو دیکھا، کہ سلمان اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہا مولا میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں، میرے ذہن میں حل نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کہا مولا میں نے تو ابھی کہا تو میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں۔ تیسرا سوال کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا مولا کہا کسی نے، آزمائش میری۔ تو جناب عباس علیہ السلام نے جناب سلمان کو دیکھنے کے بعد ذاکر کو دیکھا، کہا تو کہہ رہا تھا سلمان زیادہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ اگلے دن وہی ذاکر فوراً ممبر پہ آیا، کہا پروردگارہ مجھے معاف کر دے۔ کہا میں نے کل جو مسئلہ بیان کیا تھا میں خود اقرار کرتا ہوں کہ جناب عباس علیہ السلام چاہیں جتنے سلمان بنا دیں۔ عزیزان گرامی، کئی مرتبہ صرف ایک پہلو پیش کرنے سے کسی کی شخصیت واضح نہیں ہو پاتی ہے کہ شجاعت ہے، وفا ہے، لیکن حضرت عباس علم میں بہت آگے ہے۔ تفسیر کا بیان، حدیث کا بیان، حضرت عباس اہل بیت کی پنجتن پاک کی محبتوں کا مرکز ہے۔ جو پنجتن کی محبت کا مرکز ہو وہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا۔
آج ذرا میرے ساتھ چلیے گا، میدان کربلا میں شب عاشور ہے اور حضرت عباس علیہ السلام حضرت علی اکبر سے کہہ رہے ہیں، علی اکبر میں ابھی لشکر یزید کا نظارہ کر کے آیا ہوں، معائنہ کر کے آیا ہوں، میں نے سب کو دیکھ لیا ہے اور میں ساری کی ساری فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کرایا ہوں، 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کرایا ہوں۔ اے علی اکبر، ایک حصے سے سارے اصحاب جنگ کریں گے، ایک حصے سے آپ جنگ کیجئے گا، 2 حصوں سے اکیلا میں جنگ کروں گا۔ اے علی اکبر، وہ جو آدھی فوج میرے حصے میں آئے گی نا، میں انہیں جلدی سے قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ اے علی اکبر، وہ جو آپ کے مقابلے میں دشمن ہوں گے پھر ہم دونوں انہیں ماریں گے اور اصحاب کی مدد کے لیے چلے جائیں گے۔ اے علی اکبر، کل ہم مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے، مولا بہت پیاسے ہیں، ہم انہیں زحمت نہیں دیں گے جنگ کی۔ اے علی اکبر، میں خود ہی سب کو دیکھ لوں گا، اصحاب میری مدد کرتے رہیے گا، ہم سب کو۔ عزیزان گرامی، وہ عباس علمدار جن کی خوبصورتی، ان کا جلال، ان کی ہیبت یہاں تک ملتا ہے کہ جیسے جناب علی اکبر علیہ السلام جناب ختمی مرتبت سے ان کی شکل ملتی تھی، حضرت عباس کی مولا علی سے شکل ملتی تھی، بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں، بہت خوبصورت تھے۔ عزیزان گرامی، آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، کون ہے حضرت عباس؟ جناب ام البنین نے جب پالا حضرت عباس علیہ السلام کو، تو روایات میں ہے جب جناب عباس کچھ بڑے ہوئے، بولنے لائق ہوئے، 1-2 برس کے تھے، 2-3 برس کے، تو جناب ام البنین نے کہا عباس میری چند وصیتیں یاد رکھنا، بیٹا کبھی بھی حسن و حسین علیہ السلام کو بھائی نہ کہنا، یا اخا کہہ کے نہ پکارنا، کبھی بھائی نہ کہنا۔ تو جناب عباس نے کہا اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہا بیٹا بھائی ضرور ہیں لیکن وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اے عباس، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور آپ میرے بیٹے ہیں، میں جناب سیدہ کی کنیز ہوں۔ جناب ام البنین ان کا نام بھی فاطمہ تھا اور وہ بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، حزام کی بیٹی تھی، عام خاتون نہیں تھی، بہت بڑے قبیلے سے تھی، لیکن کہتی تھی ہمیشہ کہ جب میں جناب سیدہ کو دیکھتی ہوں تو میں کنیز ہوں، تو اسی لیے کہا کہ عباس انہیں کبھی بھائی نہ کہنا۔ تو پھر کہا اماں میں کیسے پکاروں؟ تو کہا جب بھی بلانا تو کہنا سیدی و مولائی، آقا و مولا کہہ کے بلانا۔ روایات کے الفاظ ہے پوری زندگی حضرت عباس نے مولا امام حسن کو، امام حسین کو، جناب زینب، جناب ام کلثوم کو بھائی بہن نہیں بلایا، سیدی و مولائی، سیدتی و مولاتی ہمیشہ کہا، آقا زادی، بی بی، کبھی نام نہیں لیا، کبھی بہن نہیں کہا۔ جناب زینب 22 سال بڑی ہیں جناب عباس سے، 23 سال بڑے ہیں مولا حسین۔ جناب عباس 34 برس کے میدان کربلا میں، مولا حسین 57 برس کے، جناب زینب 56 برس کی ہیں، بس میں پیش کر رہا ہوں۔ واحد ہستی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی نا تو دونوں جناب عباس کے لیے مولا حسین اور جناب زینب آئے الگ الگ اور کہا، جناب زینب کبریٰ نے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیجئے، اسے میں پالوں گی۔ جب کہا نا جناب زینب نے مجھے دے دیجئے اپنا یہ بیٹا میں پالوں گی، تو مولا علی نے کہا زینب آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا ہے۔ اب سوچئے کتنا مقام ہے حضرت عباس کا، جن کے طلبگار خود مولا حسین ہو۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، حتیٰ اہل سنت کے ہمارے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کہتے ہیں نا کہ جناب جبرائیل آ کے جھولا جھلاتے تھے مولا حسین کا، جناب جبرائیل آ کے امام حسین کا جھولا جھلا رہے ہیں، لیکن سوچے مولا عباس کون ہے جن کا جھولا خود امام حسین جھلا رہے ہیں۔ جناب عباس عام ہستی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ جملہ کہوں گا، بڑے بزرگ عالم کا ہے، مرحوم ہو گئے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں جب 1 برس کے ہوئے نا مولا عباس تو اپنے گھر کے صحن میں، مولا علی کے گھر کے صحن میں جناب زینب ام کلثوم دونوں نے ایک ایک انگلی پکڑ رکھی ہے جناب عباس کی اور ان کو چلنا سکھا رہی ہیں۔ تو کہا جیسے مولا آئے نا تو مولا نے مسکرا کے دونوں بیٹیوں کو دیکھا، کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے کہا نہیں بابا، ہم تو عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں، ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں۔ بیویوں کو بڑی ڈھارس سی جناب عباس علیہ السلام سے۔ جب جناب زینب چلی تھی نا مدینے سے تو بی بی نے سب بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ بیویوں آپ سب کے پردوں کی میں ضامن ہوں، سب کے پردوں کی میں ضامن ہوں۔ تو کہا بی بی آپ کیسے ضمانت لے رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا عباس میرے ساتھ ہے، جب تک عباس ہے پردوں کی ضمانت ہے۔
بس بھی عزیزان گرامی، جب میدان کربلا میں آئے، آج 7 محرم گزر گئی ہے، اب خیموں سے آوازیں آ رہی ہوں گی نا، العطاش، چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بلک رہے ہوں گے۔ جناب عباس کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ جناب سکینہ کہیں پیاس لگی ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس صبح عاشور، علماء نے لکھا ہے جیسے ہی صبح ہوئی جناب عباس آئے مولا حسین کے پاس، کہا آقا مجھے اجازت دیجئے، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو مولا حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، میری فوج کو کون سنبھالے گا اگر آپ چلے جائیں گے؟ جناب عباس رک گئے، اتنے میں دیکھا کہ جناب حبیب کا لاشا آیا ہے۔ جناب عباس نے کہا مولا یہ بزرگ لوگ ہیں، کبھی حبیب کا لاشا آتا ہے، کبھی مسلم بن اوسجا کا، یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے اجازت دیں میں جا کے جنگ کرتا ہوں۔ کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کچھ لاشیں آئے، جناب عباس کے غیرت نے برداشت نہیں کیا۔ جب ظہر کے بعد کسی جوان کا لاشا آیا، شاید اون و محمد کے لاشیں آئے، تو جناب عباس نے کہا مولا اب تو جنہیں گودوں میں پالا تھا وہ بھی مارے جا رہے ہیں، مولا مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دیجئے، مولا مجھے اجازت دیں میں ان اشقیاء کو دیکھوں گا، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اب جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا اب کوئی نہیں رہا، کہا نہیں عباس ابھی آپ رک جائیے۔ اتنے میں جناب عباس ایک خیمے کے، جیسے یہ پردہ لگا ہے نا، خیمے کے پردے کے سامنے کھڑے تھے، تو اندر وہ والا خیمہ تھا جہاں مشکیزیں رکھے تھے۔ آپ نے دیکھا جب خالی مشکیزیں ہوتے ہیں تو بچے ہلا ہلا کے دیکھتے ہیں شاید پانی رہ گیا ہو، تو ایک بہت بڑے عالم نے لکھا کہ ایک بچی مشکیزہ ہلا کے دیکھ رہی تھی شاید پانی رہ گیا ہو، اور مشکیزہ ٹھنڈا مشکیزہ کبھی پیشانی پہ لگاتی تھی، کبھی گردن پہ، کبھی لبوں پہ، شاید ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ غازی عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، فوراً پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ جناب عباس نے کہا بی بی یہ مشکیزہ لیجئے، میرے ساتھ چلیں، ذرا اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دے۔ اب میں یوں ہی کہوں گا نا کہ مولا نے کہا ہوگا اے عباس آپ ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں رد نہیں کر سکتا، عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس نے فوراً ہاتھ میں علم لیا، کاندھے پہ مشکیزہ رکھا، سوار ہونا چاہتے تھے، مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے وداع کر لیں۔ جناب عباس اس خیمے کے باہر گئے جہاں جناب زینب تھی، اندر نہیں گئے، باہر سے کھڑے کھڑے کہا بی بی میں خدا حافظ کرنے آیا تھا، بی بی الوداع میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا بھیا عباس ذرا خیمے میں آ جاؤ، اگر دیکھ سکے تو اب میری طرف دیکھیے گا۔ جناب عباس بڑے قد آور تھے، بی بی نے ہاتھ بڑھائے جناب عباس کے گلے میں باہیں ڈالی، جیسے ہی گلے میں باہیں ڈالی جناب عباس کے آنسو بہنے لگے۔ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا جائے گا۔ کہا عباس مجھے پورا یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا ہے، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی خدا حافظ، بھیا مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا۔ جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، تیزی سے آنسو بہنے لگے، صاف کیے، فوراً خیمے سے باہر آ گئے۔ جب جناب عباس گئے نا تو جناب زینب نے سب بیبیوں کو دیکھا اور ایک مرتبہ رو کے کہا بیبیوں میں پردے کی ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا بھائی چلا گیا۔ اجرکم اللہ، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، آج سینے پہ ہاتھ مار کے مولا کو پرسہ دیجیے گا، ہائے مولا غازی عباس
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس بھی میرے ساتھ چلیں، 5 سے 7 منٹ 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب عباس چلے، ایک چھوٹی سی بی بی نے کہا بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، ابھی چچا پانی لے کے آئیں گے، میں اپنے ہاتھوں سے تم سب کو پلاؤں گی۔ اب جب بچوں کو امید بدھی تو ہر بچے نے ہاتھ میں کوزہ لے لیا، بچے کوزے لیے خیمے کے در کے سامنے کھڑے تھے، بڑی امید سے دیکھ رہے تھے وہ علم جا رہا ہے۔ اتنے میں علم نشیب میں اترا، بچوں نے پوچھا بی بی یہ علم کہاں گیا؟ جناب سکینہ نے کہا میرے چچا فرات میں اترے ہیں، فرات میں اترے ہیں۔ جیسے جناب عباس نے اپنی سواری کو فرات میں اتارا نا تو مرحوم کاشی نے ایک جملہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جناب عباس نے اپنے ذوالجناح سے کہا اشرب الماء، تو پانی پی لے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کو سلام، آپ کی سواری کو بھی سلام، آپ کی سواری کو بھی پتا تھا سکینہ پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ، ذوالجناح جانور ہے لیکن سر ہلا دیا، پانی نہیں پیا۔ جناب عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا۔ جب میں اور آپ پانی کے اندر دیکھتے ہیں نا ہمیں اپنی صورت نظر آتی ہے، لیکن جناب عباس پانی میں دیکھ رہے تھے، انہیں جناب سکینہ کی صورت نظر آ رہی تھی۔ بار بار کہتے ہوں گے سکینہ بی بی تھوڑا اور انتظار کر لیں۔ بس میں جناب عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا، مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، ایک مرتبہ علم ہاتھ میں لیا۔ جب جا رہے تھے نا فرات پہ تو 4000 تیر اندازوں نے راستہ روکا تھا، تلوار چلانے والے اور نیزہ باز اور 4000 صرف تیر انداز سے۔ جیسے ہی میدان میں اترے سب بھاگنے لگے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں۔ ابھی بچے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی علم دوبارہ نشیب سے نکلا اور ابھرنے لگا، بچوں نے پوچھا اب کیا ہو رہا ہے؟ جناب سکینہ نے کہا یہ میرے چچا فرات سے پانی لے کے آ رہے ہیں۔ اب سب میری طرف دیکھیے گا، جیسے ہی علم آگے بڑھنے لگا بچوں کی امیدیں بڑھنے لگی، بس بھئی پانی آ رہا ہے، یہ علم نہیں آ رہا پانی آ رہا ہے۔ اتنے میں علم لڑکھڑانے لگا، علم کو لڑکھڑاتا دیکھا، بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک چھوٹی سی بی بی نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو۔ بچوں نے کوزے زمین پہ رکھے، بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، کہا بچوں میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بی بی نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر ہو۔ وہاں ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ جناب عباس نے بائیں بازو سے مشکیزے کو پکڑا، علم کو پکڑا، کسی دوسرے ملعون نے پیچھے سے چھپ کے وار کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جناب عباس نے اپنے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑا۔ جب کوئی دعا مانگنا چاہتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اور جس کے بازو کٹ گئے ہوں وہ کیسے دعا مانگے؟ جناب عباس نے نگاہیں اٹھائی کہ پروردگارہ یہ پانی ایک ملعون نے تیر رکھا کمان میں، تیر چلایا، تیر مشکیزے میں پیوست ہوا، سارا پانی بہہ گیا۔ جب پانی بہہ گیا نا جناب عباس رک گئے کہ اب میں خیموں میں نہیں جاؤں گا۔ اب جب بازو بھی نہیں، مشکیزے سے سارا پانی بہہ گیا، لوگ قریب سے آ کے تیر مارنے لگے۔ ایک ملعون نے تیر چلایا، جناب عباس کی آنکھ میں لگا۔ جب تیر لگا جناب عباس نے پہلی مرتبہ کہا مولا میری مدد کو آئیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی تمام نہیں کروں گا، بس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ سن لیجئے، میرا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرا وعدہ ہے اگر گھر جا کے بھی یاد کریں گے تو رونا ضرور آئے گا۔ جناب عباس بڑے مظلوم ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین پر چلے، جیسے ہی آگے بڑھنے لگے نا ذوالجناح رک گیا، مولا ذوالجناح سے اترے، زمین پہ ایک بازو پڑا تھا،
مولا نے ہاتھ اٹھایا کہ یہ میرے بھائی کا بازو ہے. آگے بڑھے دوسرا بازو ملا. ایک مرتبہ جناب عباس کے پاس پہنچے, سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا, مولا نے سر اتارا, مولا حسین نے پھر سر اٹھایا. جب تیسری مرتبہ سر کو دوبارہ اپنے زانو پہ رکھا تو پوچھا عباس پہچانا نہیں میں حسین ہوں؟ کہ مولا میں نے پہچان لیا تھا. کہ عباس پھر بار بار سر کیوں اتارتے ہو؟ کہ مولا میرا سر تو آپ کے زانو پہ ہے, لیکن جب آپ گریں گے اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی ایک مرتبہ جناب عباس نے ایک جملہ کہا کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا جب میں دنیا میں آیا نا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. مولا میری ایک آنکھ میں خون بھرا ہے, دوسری میں تیر لگا ہے, مولا میری آنکھ سے خون صاف کر دیں میں آپ کی زیارت کر لوں. مولا حسین نے ابا کا دامن اٹھایا, جیسے ہی آنکھ پہ رکھا نا خون صاف کیا تو مولا عباس نے روک کے ایک جملہ کہا کہ مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. میری ماں نے کہا تھا حسین کو کبھی کام نہ کہنا, مولا میں کبھی نہ کہتا خون صاف کر دے, مولا میں کبھی نہ کہتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے, مولا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے میں کبھی زحمت نہ دیتا. ایک مرتبہ مولا عباس کا علم لیا مولا حسین نے, جب جانے لگے نا تو کہا مولا میرا آخری وصیت ہے. کہا عباس میرا بھیا کیا وصیت ہے؟ کہا مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. کہا عباس میں سارے لاشیں خیمے میں لے گیا. کہا مولا مجھے سکینہ سے بڑی شرم آئے گی, میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا. مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. بس بھئی میں نے تمام کر دیا. آخری جملہ سن لیجئے. جب ایک مرتبہ اسیروں کا قافلہ رہائی پا کے مدینے واپس گیا تو وہاں پہ ایک بی بی تھی, نام ام البنین ہے. بشیر ابن جزلم جیسے ہی ممبر پہ آیا اس نے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. یثرب والو, مدینہ نہیں کہا کہ یثرب والو اب یہ مدینہ نہیں رہا, مسلمانوں نے خود ہی اپنے نبی کا نواسہ مار دیا. حسین مارے گئے. جب کہا نا حسین مارے گئے, مدینے کی مسجد کے ساتھ والا گھر جناب ام البنین کا ہے. مولا علی کا تھا, بی بی ام البنین وہاں رہتی تھی. بی بی کے پوتے پاس سے جناب فضل, کہا فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. بی بی کی آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا تھا, سر پہ برقع لیا, ہاتھ میں عصا لیا, فوراً مسجد نبوی میں آئی. ایک سوال کیا, بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا بی بی آپ کو نہیں پتا, نواسہ رسول حسین مارا گیا, زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا, علی کا لال حسین مارا گیا. جناب ام البنین نے ایک مرتبہ رو کے کہا میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی. بشیر کو نہیں پتا یہ بی بی کون ہے. کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا, پہلے عباس مارے گئے تھے بعد میں حسین مارے گئے. بی بی نے کہا میں کیسے مان لوں, علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ کہا نہیں بی بی, جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. جناب ام البنین نے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا, بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا. بشیر عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینک دیا کرتا تھا. میں نہیں مان سکتی, عباس گرز کا وار نہیں روک سکا. کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. جناب ام البنین گر گئی, ماتم کرنے لگی, واہ عباسا, ہائے عباس, ہائے عباس,
ماتم حسین